سبحان اللہ سبحان اللہ. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه ان اباه توفي وعليه دين. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان پر قرض تھا. جی. فقلت ان ابي ترك علي دين وليس عندي الا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ میرے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارا باغ اتنی پیداوار نہیں کرتا کہ جس سے والد صاحب کا قرض ادا ہو جائے. ہاں ما یخرج سنین, کئی سال تک بھی جو نکالے گا تو ما علیہ کو نہیں پہنچے گا, وہ کئی سال کی پیداوار سے بھی قرضہ ادا نہیں ہو سکتا. یفحش علی الغرماء, آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ غرماء جو ہیں, جو قرض کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ مجھے تنگ نہ کریں. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما عرفه. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ گئے اور کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے نا, ان ڈھیر کے ایک ایک کر کے ہر ایک ڈھیر کے پاس آنے لگے, اور پھر وہاں بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ اب اس ڈھیر میں سے کھجوریں نکالو. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نکالتا رہا, سب کے قرضے ادا ہو گئے, اور پھر بھی وہ ڈھیر اسی طرح ہی رہا. 3581 وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر بن ابي قال حدثنا ابو عثمان انه حدثه عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. یہ بہت آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا پہلے بھی, ہے دلچسپ واقعہ ہے. اصحاب صفہ جو تھے بہت ہی غربت کا شکار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی بھوک کو دیکھ کے فرمایا کہ بھئی جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو اپنے ساتھ اصحاب صفہ میں سے لے جائے, جس کے پاس 3 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ چوتھا اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لے. یعنی صحابہ میں تقسیم کر دیے کہ بھئی ان میں سے ایک ایک کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ, یعنی تھوڑا گزارا کرو, 2 کا کھانا 3 کھائیں, 3 کا کھانا 4 کھائیں. ومن كان عنده طعام أربعة فليأكل بخمسة وقال بسادس أو كما قال وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بندوں کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو لے کر گئے. اب ابو بکر ثلاثن کا معنی اخذ ثلاثن, حضرت ابو بکر نے 3 بندے لیے. اب یہ تو تکرار ہے نا, پہلے بھی کہا ابو بکر 3 افراد لے کر گئے, دوبارہ کہہ رہے ہیں, تو دوبارہ سیاق قصہ کے لیے, یعنی وہ جو پہلے بتایا کہ 3 افراد ابو بکر نے کے حصے میں آئے اور 10, تو اب اس قصے کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہ ابو بکر نے 3 افراد لیے, تو عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے چلو. ہاں, فہوا کا یہ ضمیر شان ہے نا, تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ میں, میرے والد اور میری والدہ, ہم سب تھے, اور ابو بکر 3 افراد کو لے آئے. وہ خادمی, راوی کو شک ہے کہ شاید انہوں نے یہ بھی کہا میری زوجہ اور میرے خادم, جو ایسے خادم جو میرے اور ابو بکر کے گھر کے درمیان مشترک تھے. ہاں, حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کا کھانا کھایا. اصل میں حضرت ابو بکر نا مہمانوں کو گھر میں خادم کے سپرد کر کے چلے گئے, کیونکہ آپ کا معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا. تو 3 مہمانوں کو لائے اصحاب صفہ کے, اور اپنے بیٹے کے اور خادم کے حوالے کیا, بولا بھئی ان کو کھانا کھلاؤ, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے چلے گئے. تو وہاں جا کے کھانا کھایا. ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء. ثم لبث حتى صلى العشاء, پھر آپ ٹھہر گئے یہاں تک کہ آپ نے عشاء پڑھی. ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله, پھر آپ واپس لوٹے اور آپ وہیں ٹھہرے جا کے یہاں تک کہ نبی نے رات کا کھانا کھایا. اب عبارت میں تھوڑا سا اغلاق ہے, عبارت میں یہ کنفیوژن ہے کہ دیکھو یہاں بتا رہے ہیں کہ ثم لبث حتى صلى العشاء, حضرت ابو بکر نے لبس کیا, وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے اور صلی العشاء, عشاء کی نماز پڑھی. ثم رجع, پھر واپس لوٹے, یعنی نبی کے پاس دوبارہ لوٹے. فلبث حتى تعشى رسول اللہ, پھر وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کھانا کھایا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابو بکر نے پہلے کھایا,
اور گویا گھر کھا کے گئے یا نبی وہاں جا کے کھایا اور بعد میں نبی نے کھایا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا والا قول ہے نا وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّىٰ عِنْدَ النَّبِيِّ ثُمَّ لَبِثَ، یہ اصل جملہ ہے اور یہاں قصہ ختم ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کا کھانا کھایا، پھر ٹھہرے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی. یہ واقعہ بتانے کا، یہاں تک جو واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے مہمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. سمجھتے ہو؟ مفہوم تو یہ تھا نا کہ وہاں جب گئے تو گھر میں جب لے کر گئے ہوں تو کھلایا ہوگا. تو یہ یہاں تک سنایا. اب وہ قصے کو شروع سے دوبارہ بیان کر رہے ہیں، واقعے کا دوسرا پہلو کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر لوٹے، یعنی گھر سے لوٹے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی واقعے کا ایک پہلو یہ ہے کہ گھر میں کھانا نہیں کھایا، اسے بیان کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے پاس جا کے کھایا. لیکن یہ جو نبی کے پاس جا کے کھایا ہے یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ نبی کے پاس کھایا ہے. اصل بتانا یہ مقصد ہے کہ گھر میں نہیں کھایا. اب جو نبی کے پاس کھایا ہے وہ الگ سے اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، تو ظاہر ابو بکر نے بھی ان کے ساتھ کھایا. چلیں، رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد گھر پہ آئے. قالت له امرأته ما حبسك من اضيافك او قال ضيفك. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ کو مہمانوں سے کس چیز نے روکا، یعنی مہمان گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ گھر سے باہر. جی، حضرت ابوبکر کو ایک دم تعجب ہوا کہ ایسا تو نہیں میری وجہ سے مہمانوں کو ابھی تک کھانا ہی نہیں کھلایا ہے بھائی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دینے کے بجائے فرمایا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، انہوں نے انکار کیا. انہوں نے بولا جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں مجھے لگا کہ میری شامت آ گئی ہے، کیونکہ ابو بکر کو اس پہ غصہ آئے گا کہ اب تک مہمانوں کو کھانا کھلایا کیوں نہیں. تو یہ بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں فاختبا، تو میں اپنے والد سے خوف کی وجہ سے چھپ گیا. حضرت بکر نے کہا یا غنثر. غنثر کا مطلب یہ بہت سخت لفظ ہے، جاہل، لئیم، قابل ملامت، یہ سب اس کے مفہوم میں داخل ہے. بہت سخت الفاظ سے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا. فجد دعا، اور بددعا دی اللہ کرے تیرے ناک کان کٹیں. جدع اجدع کہتے ہیں نا جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں. تو جدع کا معنی ناک کان کٹنے کی بددعا دینا. اللہ کرے تو معذور ہو، ناک کان کٹیں. بہت غضبناک ہو گئے ابو بکر. وہ سبا، اور برا بھلا کہا اپنے بیٹے کو. اب دیکھو یہ نہیں ہے کہ بیٹے نے آ کے فوراً ابا سے لڑنا شروع کر دیا کہ پہلے تفتیش تو کر لیں بات ہے کیا، ایویں جا کے ڈانٹنا شروع کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس زمانے میں تمیز تھی. بیٹے نے ڈانٹ کھا لی، حالانکہ بیٹے کا قصور نہیں تھا، کیونکہ مہمانوں نے قسم کھا لی تھی اور مہمانوں نے بول دیا تھا کہ کسی قیمت پہ نہیں ہم کھائیں گے کھانا جب تک میزبان. کتنے بھوک سے وہ تھے یار، وہ اصحاب صفہ کتنی شدید بھوک کی حالت میں تھے. لیکن غیرت دیکھو نا، وہ کہہ رہے ہیں میزبان کے بغیر نہیں کھائیں گے، اور ابو بکر کو غصہ اتنا آیا کہ ابھی تک مہمانوں کو میری وجہ سے کھانا نہیں کھلایا کہ جی میزبان آئے گا تو کھلائیں گے. اب وہ اپنے گھر والوں پہ غصے ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف غیرت بیٹے اور باپ میں کہ بیٹے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے لیکن بیٹا چھپ رہا ہے کہ ابا کی ڈانٹ. آج فوراً صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، برداشت ہی نہیں ہے. چلیں، صفائی پیش کرنا تو جائز ہے اپنی طرف سے، لیکن ابا سے لڑنا اور یہ پھر بدتمیزی کرنا یہ جائز نہیں ہے. چلو، ہاں اچھا. حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ فغلبوہم، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ نے کہا کہ بھائی ہم نے ان پہ کھانا پیش کیا تھا، مہمان خادموں نے بھی، لیکن یہ خادموں پہ غالب آ گئے. بہت زور لگایا کھانا کھلانے کے لیے مگر انہوں نے کسی قیمت پہ نہیں کھایا. اچھا، فذهب تو یہ ہو گیا یہ قال لا اطعمه ابدا. تو مہمانوں نے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کھائیں کھانا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی، اس روایت میں تو قسم کے الفاظ نہیں، دوسری میں قسم کی، اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. صحیح ہے نا، اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، تمہیں کھانا پڑے گا، میں نہیں کھاؤں گا.
قال وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربنا. مہمانوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں، انہوں نے غصے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، جاؤ. کیونکہ غصہ مہمانوں پہ بھی آیا نا، کیونکہ حضرت ابو بکر کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ مہمانوں کو اتنی تکلیف کیوں دی ہے. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کی لاجک تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ غصہ کرتا ہے، یار بھائی کوئی بھی وجہ تھی لیکن آپ ابھی تک کھایا کیوں نہیں آپ نے، ہم بھی نہیں کھائیں گے، جاؤ اللہ کی قسم. تو بہرحال پھر مہمانوں نے کھانا شروع کیا کہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے مسئلہ. تو عبد الرحمن کہتے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہ ہم جب بھی لقمہ لیتے تھے الا ربا من اسفلھا اکثر منہا، جتنا کھا رہے تھے نا اس سے زیادہ پیدا ہو رہا تھا برتن میں کھانا. چلیں حتیٰ شبعوا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا. وصارت اکثر مما کانت قبل، اور جتنا کھانے سے پہلے شروع کیا تھا اس سے زیادہ کھانا برتن میں موجود تھا. فنظر أبو بكر فإذا شيء وقال أكثر فقال لامرأته يا أخت بني فراس قالت لا. اپنی زوجہ سے کہا ہے، بنی فراس والی ان کے قبیلے کا نام تھا نا. لا وقرت عيني لهي الآن. انہوں نے فرمایا کہ لا وقرت عینی لہی الآن اکثر مما قبل بثلاث مرار، اکثر مما قبل بثلاث مرار. انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، ابھی آنکھوں کی ٹھنڈک یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہوں نے کہ ان کی معجزہ ہے، یا حضرت ابو بکر کو کہا، یا اس کھانے کے عمل میں جو برکت ہو رہی ہے نا اس کو کہا کہ اس سے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ اللہ نے ہمارا یہ اکرام کیا. اور کہا کہ یہ جتنا کھا رہے ہیں تو اس سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا. ان کی زوجہ نے کہا. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان. ہاں حضرت بکر نے کیا کہا کہ پھر اس سے خود بھی کھانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ وہ جو میں نے قسم اٹھائی تھی نا وہ شیطان کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے، تو قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کیا. يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها. ایک لقمہ لیا کیونکہ پہلے کھا چکے تھے نا. ہم لوگ تو دوبارہ سے دوبارہ الحمدللہ پورا کھا لیتے ہیں. ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. پھر وہ کھانا نبی کی خدمت میں لے کر گئے. غربت بہت تھی نا، کھانا اس زمانے میں معمولی چیز نہیں تھی. جس کے پاس کھانا ہوتا تھا تو وہی کھانا ہے، کھانا لے کر آ گیا. یہ غربت تھی، آج کی طرح نہیں ہے کہ اتنا پھینک رہے ہیں. تو جب دیکھا کہ اتنا بچ گیا تو نبی کے پاس لے کر گئے. وہ کھانا نبی کے پاس ہی صبح ہوئی وہاں پہ. وكان بيننا وبين قومنا عهد فمضى الأجل. ایک قوم کے اور ان کے درمیان عہد، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا، تو ایگریمنٹ ختم ہوا تو وہ لوگ آ گئے. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فتعرفنا 12 رجلا. تعرفنا کا معنی عریف بنانا. عریف کہتے ہیں جو بھی نگران ہوتا ہے نا کسی بھی قوم پر، جو مانیٹر ہوتا ہے. تو وہ 12 لوگ تھے، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو نگران بنا دیا. فتعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم اناس الله اعلم كم مع كل رجل. 12 افراد تھے تقریباً. غير انه بعث معهم قال افضل منها اجمعون او كما قال. نبی نے وہ کھانا ان کو دے دیا، وہ سب نے کھایا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا. تو اس واقعے میں یہ کرامت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ایک پوائنٹ کی بات سمجھو اس میں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ حضرت ابو بکر کی کرامت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں یہ کرامت حضرت ابو بکر کی ہے. اور جو بھی امتی کی کرامت ہوتی ہے وہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ جو بھی اس امت میں قیامت تک جو بھی کرامت کا واقعہ ہوگا نا، وہ بزرگ کے حق میں، اللہ والے کے حق میں کرامت ہوگی، لیکن وہ معجزہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی مثال ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بندہ بیٹھا تھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. ملکہ سبا کا تخت کون اٹھا کے لائے گا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے؟ تو قال الذی، پہلے تو جن نے کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وہ جن تھا نا، اس کا لانا کرامت نہیں تھا، وہ تو جن تھا. لیکن جو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اب یہ کرامت تھی نا. اب ایک کرامت کسے کہتے ہیں؟ مخیر العقل، خارق عادت. جو کام سائنٹیفک ممکن ہی نہیں ہے وہ کام بزرگ نے کر کے دکھا دیا. تو اصل میں بزرگ نے نہیں کیا، یہ کیا کس نے؟ اللہ نے. تو اس پہ بعض لوگوں نے جاہل لوگ اشکال کرتے ہیں کہ سلیمان تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے تو یہ ہوا نہیں اور ایک امتی نے کر دیا.
تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ افضل ہے، اور جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں ہو رہی وہ مفضول ہے، بلکہ افضلیت کا تعلق عمل سے اور اللہ کے تقرب سے ہے۔ ظاہر ہے وہ پیغمبروں میں بزرگوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی اس کی بات نہیں۔ بعض لوگ جب کچھ کرامت کے واقعات ہمارے اکابر نے بھی لکھے ہیں فضائل اعمال میں بھی، تو کہتے ہیں دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ تو ایسی کرامت ہوئی نہیں، اور فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، نبی تو اس کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں اور فلاں بزرگ پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ بیوقوف لوگوں کی، یہ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں جن کو علم سے کوئی مناسبت ہے ہی نہیں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ مخیر العقل کام نہ ہو اور امتی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کون تخت لے کر آئے گا، تو ایک امتی نے کہا۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ امتی کے ہاتھ پہ جو کرامت ظاہر ہونا ہے سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھا، تو وہ اس لیے ہوئی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو فالو کرتا تھا۔ جو بھی بزرگ تھے جن کے ہاتھ پہ یہ کرامت ہوئی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آئے، تو یہ کیوں؟ اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہ مانتے اور ان کی اطاعت نہ کرتے تو کیا یہ کرامت ظاہر ہوتی؟ نہیں ہوتی نا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کی وجہ سے ہونا اصل میں یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، سمجھتے ہو؟ تبھی سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے سامنے دیکھا تو ان بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کیا اپنے امتی کا۔ قال ھذا من فضل ربی، جب تخت سامنے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ رب نے۔ لیبلونی، اللہ مجھے آزما رہا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکرہ۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ مجھ پر انعامات کر رہا ہے۔ وہ بزرگ کہہ سکتے تھے کہ سر سلیمان علیہ السلام یہ تو اللہ کا آپ پہ تھوڑی، یہ کس پہ فضل ہے؟ یہ تو میرے پر فضل ہے، تو یہ تو اللہ مجھے آزما رہا ہے، آپ کو تھوڑی آزما رہا ہے۔ بھائی آپ نے کوئی بڑا کام کر دیا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بڑا آپ نے زبردست کوئی تحقیق سامنے لے کر آئے، تو میں کہوں یار اللہ کا مجھ پر کتنا بڑا فضل ہے، آپ کہیں گے استاد جی تحقیق ساری میری ہے، فضل آپ پر ہے بھائی۔ تو یہاں بھی وہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن کیوں سلیمان علیہ السلام نے اس سارے واقعے کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ بھائی یہ جو تمہارے ساتھ جو ہوا ہے نا، تو یہ اللہ نے میری اطاعت کی وجہ سے کیا ہے، اور یہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر کے مجھے سپورٹ کیا ہے، تو یہ میرے اوپر ہی احسان ہے۔ تو جو بھی قیامت تک اس امت میں کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوگی وہ اس بزرگ کی نسبت سے کرامت ہوگی، لیکن پیغمبر کی نسبت سے وہ معجزہ ہوگا کہ اور غیر مسلموں کے لیے وہ معجزہ ہی ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فالو کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھ پہ یہ چیز ظاہر ہوئی ہے تو یہ پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے شہید کے خون میں خوشبو آنا، اصل میں یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ اسلام کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ۔ غیر مسلم تبھی جب شہید کے خون میں اپنی ناک سے خوشبو سونگے گا، اگر اس میں عقل ہوگی تو وہ نبی پر ایمان لے کر آئے گا، اور شہید پر ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں نا، یہ نبی کی زندگی میں بھی دکھائے اور قیامت تک اللہ یہ معجزے دکھاتے رہیں گے۔ تو یہ نبی کے حق میں معجزے ہوں گے، امتی کے حق میں کرامت ہوگا۔ چلو بھائی، اچھا دوسری بات یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ایسی کرامت ظاہر کیوں ہوئی ان کے گھر میں؟ اس کی وجہ ان کا اخلاص، اللہ کو آپ کا اخلاص پسند آیا کہ مہمانوں کو لے کر آئے، اور پھر نبی کی صحبت سے دور رہنا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، اور پھر مہمانوں کے بارے میں اتنا غضبناک ہونا، اور ان کی پھر جو ہے نا اتنی فکر کرنا ان کی، تو یہ ساری غیرت اور یہ جو جذبہ تھا نا سخاوت کا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کھانے میں برکت۔ تو غیر مسلم برکت نہیں مانتے کہ برکت کیا ہوتی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اگر میزبان میں غیرت ہوگی نا تو کھانے میں کیا ہوگا؟ برکت، بشرطے کہ مہمان بھی بے غیرت نہ ہو۔ چلو آگے۔ آج کل جو برکت نہیں ہو رہی، یا تو مہمان بے غیرت ہوتا ہے یا میزبان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہتا ہے یہ پتہ نہیں کم وقت کیوں آ گیا۔ میں نے اپنی گائے کی زیارت کرائی، ابھی چھوڑو وہ ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو دکھایا میری گائے دودھ گائے نے بالٹی پہ لات ماری، پورا دودھ الٹ گیا۔ میں نے کہا لگ رہا ہے یہ جو آئے تھے نا ان کی نیت، خیر یہ بدگمانی جائز نہیں ہے، مذاق کر رہا ہوں، میں نے کہا کچھ انہوں نے ٹیڑھی نیت سے دیکھا لگ رہا ہے۔ چلو بھائی آگے چلو، ایسے بدگمان ہونا جائز نہیں، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔
وہ نیچے گر گئی ہے گوبر میں، دودھ سارا گر گیا، تو آپ دودھ پتی بنائیں، آپ کے آپ چینی ڈال کے کھائیں. وہ آپ بھائی ان کو لے جانا، ٹھیک ہے، کلاس کے بعد ان کو لے جائیں وہاں. چلو بھائی چلو چلو. أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القراع وهلكت الشاء. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے گاؤں سے، دیہات سے، یا رسول اللہ گھوڑے ہلاک ہو گئے قحط سے اور فصلیں تباہ ہو گئیں، آپ دعا مانگیں اللہ بارش برسائے. یہ علامات نبوت چل رہی ہیں نا بخاری میں، نبی کی نبوت کی علامتیں. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا مانگتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے تھے. شیشے کی طرح آسمان چمک رہا تھا، کوئی بادل کا دور دور تک ٹکڑا بھی نہیں تھا. اتنا پانی برسا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پانی میں چل کے گئے ہیں، ہم لوگ پانی میں گھس کے گئے ہیں، اتنا پانی کھڑا ہو گیا. ایک ہفتہ ہو گیا بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اتنی بارش. پھر ایک ہفتے بعد وہی صحابی آئے، جمعے کا خطبہ نبی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ گھر تباہ و برباد ہو گئے، اتنی بارش برس رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دعا مانگی اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد لے جا، لا علینا ہم پہ نہ برسا. بارش روکنے کی دعا مانگنا خلاف سنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، سائیڈوں پہ برسا. تو کہتے ہیں کہ وہ اکلیل کی طرح، اکلیل تاج کو کہتے ہیں نا، تو اکلیل کی طرح مدینہ کے چاروں طرف بادل گھوم گئے، جیسے ایک تاج نہیں ہوتا ایسے گول، تو ایسے گول حالہ بن گیا مدینہ کے چاروں طرف، تو بارش وہاں برسنے لگی. پھر تصدع پھٹنے کو کہتے ہیں نا، صداع الراس سر کے درد کو، اس میں بھی سر پھٹنے لگتا ہے نا، تصدع. چلیں ہم یہ جو استسقاء میں بارش کا ہونا ہے نا، میں نے اپنی دادی سے سنا خود، انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں سہارنپور میں جب بھی ایسے قحط کا سما ہوتا تھا نا، تو وہاں مظاہر علوم سے، دارالعلوم دیوبند سے علماء جاتے تھے اور ہم لوگ بھی جاتے تھے. انہوں نے کہا پورا گاؤں پورا علاقہ جایا کرتا تھا استسقاء کے لیے اور سب نکلتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو بارش برسنے کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ وہ جو تمبو ومبو ہوتے ہیں نا وہ لے کے جاتے تھے اور دیگیں کا سامان لے کے جاتے تھے وہاں. جیسے ہم جب استسقاء سے فارغ ہوں گے نماز سے تو بارش برسے گی تو ہم پھر یہ چاول کھائیں گے اور کھلائیں گے. تو بتاتی ہم لوگ جاتے تھے تو بہت قحط کا سما ہوتا تھا نا جب استسقاء کی نماز پڑھی جاتی تھی تو خوب گڑ گڑا کے وہ دعائیں مانگتے. مظاہر علوم کے علماء تھے اور دارالعلوم دیوبند کے علماء، تو خوب امام جو ہے نا دعائیں مانگتے روتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ بادل آتے اور بارش برستی اور ہم لوگ وہاں دیگے خوشی میں نا چاول کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے، تمبو پہلے سے لے جاتے تھے. اچھا یہ واقعہ میں نے اپنی دادی سے بھی سنا کہ جب بھی استسقاء پڑھی گئی ہے بارش ہوئی ہے. ہمارے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پڑوس میں ایک بزرگ تھے، انڈیا سے وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے، پنجاب نے انڈیا کا، وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ہندوستان میں ایک دفعہ اس طرح قحط کا سما ہوا تو علماء نے بلایا سب لوگوں کو نا، گاؤں دیہاتوں سے سب نکل کے آئے. یہ واقعہ بھی میں نے براہ راست ان سے سنا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم لوگ نکلے اور ہم سارے جو ہے استسقاء کے لیے جا رہے تھے تو ہندو ہمیں کہہ رہے تھے یہ موسلے، مسلمانوں کو موسلے کہتے ہیں نا، یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. یہ موسلے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بارش برسانے. یعنی ان کو بھی یقین تھا کہ بارش برسے گی. تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ وہاں گئے ہیں، شدید ترین گرمی تھی اور جو بھی امام تھے نماز پڑھا رہے تھے جب سجدے میں گئے ہیں نا اتنا روئے کہ یا نماز کے بعد انہوں نے سجدہ کیا، واللہ عالم مجھے یہ پورا یاد نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں وہ گرمی کی شدت سے نا ہماری کمر جل جل کے ایسا لگ رہا تھا یہ چمڑے کی نہیں ہوتا جیسے سخت ہو گئی تھی کمر، اتنی شدید آگ برس رہی تھی سورج کی.
اور اس میں وہ سردے میں روتے رہے، اتنا چیخو پکار کہ بارش اللہ دے 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 دے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بہت زیادہ پورا مجمع بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، اور کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں. کہہ رہے ہیں اچانک مطر ابر آلود ہوا ہے، کالی گھٹا آئی اور دے دنادن بارش ہوئی ہے. اور کہہ رہے جب ہم وہ بارش میں بھیگتے ہوئے گھر آ رہے ہیں تو ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہ موسلے دیکھو بارش برسا کے آ رہے ہیں، موسلے دیکھو. تو یہ اچھا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بھی ہم نے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ یہ قحط کا سا سما ہوا ادھر پاکستان میں. تو میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت استسقاء کی نماز ہونی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج کل لوگوں کے اعمال وہ نہیں ہیں، دعا بھی اسے اخلاص سے نہیں مانگتے، گناہوں سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو بارش ہوتی نہیں ہے. تو یعنی اس کا امکان ہے کہ بارش نہ ہو، تو لوگوں میں پھر ایک سنت کا مذاق ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تک تو ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ نماز استسقاء پڑھی ہو اور بارش نہ ہوئی ہو، اب تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اجازت دے دی. پھر حضرت فرماتے ہیں ہم نے 3 دن نماز پڑھی ہے، تیسرے دن بارش ہو گئی. دارالعلوم کرنگی میں نماز پڑھی ایک دن، دوسرے دن پھر تیسرے دن پڑھی ہے تو دے دنادن. تو پہلے یہ بہت ہوا کرتا تھا کیونکہ نماز استسقاء اس سنت کے مطابق پڑھی جاتی تھی، گناہوں سے توبہ کر کے اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ. اب جو نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ بڑے ایک باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس وقت بھی موبائل میں چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کے بھی ایسے فارمیلٹی سی پوری کی جا رہی ہوتی ہے. گناہوں سے توبہ کرنے کا تو سوچا ہی، اگر رو دھو بھی لیں گے نا تو گناہوں سے توبہ کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. چلو، تو یہ اسلام کا جو معجزہ ہے نا نماز استسقاء، یہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اب تک ہوتا رہا ہے. چلو، سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے اسے پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا دیا گیا تو وہ جو کھجور کا تنا تھا اس سے رونے کی آواز آنے لگی. یار مجھے جو آپ نے کتاب دی ہوئی ہے وہ کچھ اور اس کی ترتیب ہے، یہ مجھے کچھ اور کوئی اور پکڑا دے تو وہ حدیث ہی غائب ہو جاتی ہے. جو میں نے کتاب لے کر گیا ہوں نا اسی طرز کی کتاب یہاں بھی دیا کرو نا. وہ دوسری ہے وہ دے دو یار اس میں. ہاں یہ دو. میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کو کدھر غائب ہو گئے. ہاں یہ صحیح ہے، کوئی بات نہیں، نظر آ رہی ہے. وقال عبد الحميد اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا ورواه ابو عاصم عن ابي ورقان عن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے واقعہ منقول ہے، دوسری حدیث میں دوسرے صحابی سے. جی، کیونکہ یہ واقعہ تو کئی صحابہ نے دیکھا نا تو اس کے راوی ایک نہیں ہے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره وقال نخله فقالت امراه من الانصار او قال حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے قریب کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو انصار کی ایک عورت نے کہا اور رجل یا رسول اللہ، او رجل یا کسی مرد نے کہا یا رسول اللہ الا نجعل لك ممبرا، کہ ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں. شروع میں کتنی سادگی تھی، دیکھو امام کے بیٹھنے کے لیے کوئی ممبر بھی نہیں، کرسی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کام جب شروع ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اسباب اور وسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم کہ ممبر نہ بنا دیں آپ کے لیے، آپ نے فرمایا چاہو تو بنا دو. آپ ممبر پہ بیٹھ گئے. نخلا اس کھجور سے چیخنے کی آواز آئی، صاح وہ چیخا، جیسے بچہ چیختا ہے ایسے بلک بلک کے رویا ہے وہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو آپ نے ایسے گلے لگایا جیسے ماں بچے کو گلے لگاتی ہے.
اور وہ ایسے رو رہا تھا جیسے روتے ہوئے بچے کو جب ماں گلے لگاتی ہے نا تو اس کے بعد وہ کس طرح رو رہا ہوتا ہے ہچکیاں لے لے کے, اس طرح سے اس سے ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی. ہاں وہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے رو رہا تھا تنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا ذکر سنتا تھا اپنے پاس, تو اس کو یہ غم تھا کہ یہ میں اس ذکر کی سماعت سے محروم ہو گیا. یعنی ذکر تو ویسے بھی سنتا ہوگا, نبی کی زبان سے سنتا تھا نا نبی کے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, تو یہ بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے خاص نوعیت کا شعور رکھا ہے. بخاری میں نا احد جبل یحبنا ونحبہ, آپ نے فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطا يقوم الى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار, جیسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی وہ تکلیف سے جو آواز ہوتی ہے اس طرح کی. ہر ایک نے اپنے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا اس کھجور کے تنے کے رونے کے عمل کو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل قال قال عمر رضي الله عنه ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت ابا وائل يحدث عن حذيفة ان عمر بن الخطاب قال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں فتنوں کے بارے میں نبی کی حدیثیں کس کو یاد ہیں. تو حضرت حذیفہ تو سب سے زیادہ جانتے تھے نا فتنوں سے متعلق حدیث, تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں, انا احفظ, مجھے سب سے زیادہ یاد ہیں. جی آپ نے فرمایا لا واقعی تم ہی اس پہ بہادر ہو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في اهله وماله وجاره تكفر الصلاة. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ انسان کو جو اپنے گھر والوں, مال اور اہل و عیال اور اڑوس پڑوس کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ان کو نماز, صدقہ, امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ دھو ڈالتا ہے. یعنی جو خطائیں اس سے ان کی وجہ سے ہوتی ہیں تو نماز صدقے سے وہ معاف ہو جاتی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا یہ والے فتنوں کی بات نہیں میں کر رہا, صحیح ہے نا, جو اس امت میں بڑے بڑے فتنے ہوں گے. یہ جو چھوٹے موٹے فتنے ہیں اڑوس پڑوس کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, یہ تو یہ حدیثیں تو سب کو پتہ ہیں. بڑے فتنوں کی بات بتاؤ. جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے بڑے بڑے فتنے اس امت میں, ان کا بتاؤ. حضرت حذیفہ نے فرمایا امیر المومنین آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ فتنے آپ کے دور میں, حضرت عمر کی خلافت تھی نا اس وقت جب یہ بات انہوں نے کہی ہے, انہوں نے کہا آپ کو خطرہ نہیں ہے. آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک ایسا دروازہ ہے جس پہ تالا پڑا ہوا ہے, جب تک آپ ہیں وہ فتنوں کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا, وہ لاکڈ ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے دروازہ ہے, لیکن وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا, یعنی جس سے فتنے آئیں گے تو ٹوٹے گا یا کھلے گا. حضرت حذیفہ نے فرمایا ٹوٹ جائے گا دروازہ, یعنی اس کے بند ہونے کا پھر کوئی چانس, ایسے فتنے شروع ہوں گے کہ ابھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک. ہاں پھر عمر فرمایا پھر یہ تو اس کے لائق ہے کہ اس کو تالا کبھی لگے ہی نہیں, کیونکہ ٹوٹے ہوئے دروازے کو تھوڑی تالا لگتا ہے, اس کا مطلب وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوں گے. حضرت حذیفہ سے صاحب انہوں نے پوچھا, ابو وائل ہیں, یہ ابو وائل ہے نا اس کے راوی, یہ کون ہے, ہاں حضرت ابو وائل کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر کو اس باب کا پتہ تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے جو ٹوٹے گا اور فتنے کھڑے ہو جائیں گے, جب تک وہ دروازہ ہے تو فتنے نہیں آ سکتے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں, انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت عمر کو ایسے معلوم تھا جیسے انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے,
اور دن کے بعد رات آتی ہے نا، تو جیسے یقین اس طرح ہوتا ہے نا، حضرت عمر کو وہ یقینی طور پہ پتا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے. ہاں، کیونکہ میں نے ان کو وہ حدیث بتا دی تھی جس میں جو اغلوطات نہیں ہیں، اغلوطہ نہیں ہے. اغلوطہ کسے کہتے ہیں؟ اغالیط. اغلوطہ کی جمع اغالیط ہے نا، کہ اپنی طرف سے میں نے نہیں کہا جس میں غلطی کا امکان ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان کو جو باتیں سنی ہوئی تھیں وہ بتا دی تھیں، جس سے حضرت عمر کو صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے جس کے جو ٹوٹے گا اور اس کے بعد کبھی بھی فتنے ختم نہیں ہوں گے. ہاں، راوی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہوئے خوف آیا، کیونکہ کثرت سوال بھی تو اچھی چیز نہیں ہے نا، تو ہمیں خوف آیا کہ حضرت حذیفہ سے پوچھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ تم ہر چیز پوچھ رہے ہو، بس جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے نا. ہم نے مسروق کو، جو مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی حضرت آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ حضرت حذیفہ سے پوچھ کے بتائیں. ادب تمیز آ رہی ہے نا یہاں پر مارکیٹ میں، ادب تمیز شارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہمارے یہاں؟ اور یہاں ادب آ رہا ہے کہ اتنا کچھ پوچھ لیا، لیکن یہ بھی خوف ہے نا کہ بعض چیزیں پوچھنا مناسب نہیں ہوتی، تو وہ خوف ہے. تو انہوں نے انہی کے لیول کے آدمی، یعنی ان کے قریب انہی کے مرتبے کے حضرت مسروق سے کہا کہ آپ جا کے پوچھیں. حضرت مسروق نے پوچھا کہ بھئی وہ حضرت حذیفہ سے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا عمر. یہ حدیث حضرت عمر کی بھی بہت زبردست فضیلت ہے، اور امام بخاری نے علامات نبوت میں اس لیے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، یہ دروازہ توڑنے سے کنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو اس امت میں تلواریں چلی ہیں، اب تک وہ تلواریں رکنے کا نام نہیں لی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغاوت ہوئی، ان کو شہید کیا گیا. پھر حضرت علی حضرت معاویہ کی جو لڑائیاں ہوئیں، پھر اس کے بعد سے اب تک امت میں اختلاف ختم نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے جب میری امت میں ایک دفعہ تلوار چل پڑے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس لیے اب اس میں ایک نا امیدی کی بات ہے. نا امیدی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تلوار چلتی رہے گی. امید کی بات یہ ہے کہ بھائی اسی میں خیر کے کام کرو. اب اس امید میں نہیں رہو کہ بالکل وہ دور خلافت آئے گا جو حضرت عمر کا دور تھا. وہ اللہ نے عمر کو اس کے لیے پیدا کیا تھا، تو حضرت عمر نے اتنی بڑی ریاست پہ حکومت کی اور ایک ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہونے دیا. سمجھتے ہو کتنی بڑی فضیلت ہے نا حضرت عمر کی ہے. 3587 وفي قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. لیکن انہی فتنوں کے دور میں کام بھی بہت ہوئے ہیں. تو تاریخ کا ہم جب ایک رخ دیکھتے ہیں نا تو اس سے تو انسان میں نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے کہ یار یہ سوسائٹی میں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسی دور میں آپ کام بھی تو دیکھو نا. اسلامی سلطنتیں وسیع بھی ہوئی ہیں، خلافتیں بھی قائم ہوئی ہیں، اور مسلمانوں نے ترقی بھی کی ہے. علم حدیث، علم فقہ، علم قرات مدون ہوا، اور پھر مسلمانوں نے عصری علوم میں بھی زبردست ترقی کی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. لیکن جو حضرت عمر کا دور تھا، جو حضرت ابو بکر اور عمر کا دور تھا، وہ دور اب تک واپس نہیں آیا. بلکہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی حدیث بخاری میں ہی، کہ نبی کو جو خواب آیا تھا تو اس میں اشارہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ڈول کھینچنے کا نہیں جو حدیث ہے، کہ اس میں بھی کمزوری تھی. حضرت عمر نے جب وہ ڈول نکالا ہے تو طاقت کے ساتھ. تو امور سلطنت میں اور نظام عدل کو اور بھرپور طریقے سے امن کے ساتھ خلافت میں حضرت عمر جیسا کوئی خلیفہ اور بادشاہ اسلامی تاریخ میں نہیں گزرا. اس میں حضرت عمر کو تمام صحابہ پر فضیلت ہے. چلیں. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما يعلوهم الشعر. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے لڑائی نہ کر لو، جہاد نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے. جی ہاں، اور ایک ترک سے تم قتال کرو گے، صغار الاعین، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے. یعنی سردی کی شدت کی وجہ سے نہیں جو سرخی آ جاتی. صحابہ نے تو یہ قوم نہیں دیکھی تھی نا، آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم سے تمہاری لڑائی ہونے والی ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ اس زمانے کے ترک ہوں، کیونکہ اب زمین کے جغرافیہ بہت چینج ہو گیا ہے نا. جیسے نبی کے دور کا جو ہندوستان تھا، ہند کی جب بات آئے گی تو ہم بھی اس میں داخل ہوں گے، حالانکہ ہم تو کراچی میں ہیں. تو لیکن نبی کے دور کے نقشوں میں جو تھا تو وہ ترک. تو اب جو ترکی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ کراس بریڈنگ کی وجہ سے پوری نسلیں چینج ہو گئی ہو نا. ارے بھائی، عراق اصل میں عجمیوں کا ملک تھا نا،
اجمی زبان تھی، عربی تھوڑی تھی، لیکن جب صحابہ گئے وہاں ان کی شادیاں ہوئیں، وہاں ان کی اولادیں ہوئیں، نسلیں چینج ہوتے 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 زبان ہی عربی بن گئی اور لوگوں کے خد و خال ہی تبدیل ہو گئے. تو ایسے ہی دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی تھیں. یہ پورے جو اس کا مصداق ہے نا، یہ چائنیز پہ فٹ آتا ہے، کیونکہ چائنیز جو ہے نا اس شکل کے ہوتے ہیں، یہ جو حدیث میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے، منگولین اور چائنیز، کیا سرخ چہرے والے اور چپٹے، مجن کہتے ہیں ڈھال کو، تو ان کے چہرے ڈھال یعنی پلیٹ نہیں ہوتی، پلیٹ کی طرح ہوں گے، اور مطرقہ جیسے اس پہ تہ بتہ، تو یعنی کثرت لحم سے کنایا ہے کہ تہ بتہ، اور ان کی ناکیں پچکی ہوئی ہوں گی، یعنی جیسے کسی کے اوپر پلیٹ رکھ کے آپ یوں کر کے تھوک دو نا، تو جیسا منہ اس ٹائپ کی چیز ہوگی وہ. تو اس ٹائپ کی تو یہ لوگ ہیں چائنیز. نہیں ہو ایسے نہیں بولو. حسن جب بھی وہ بات کرے گا نا عجیب سی بات کرتا ہے حسن. ہاں بس یہ کوئی قومیں ہیں، یہ پھر جا کے میرا خیال ہے چائنا میں آباد ہو گئے اور پھر وہاں پھیل گئی ہے. واللہ اعلم. کیا چلو بعض لوگ کہتے ہیں منگول ہیں، حالانکہ منگول تو حنفی تھے. جب منگول مسلمان ہوئے نا تو سارے حنفی بن گئے تھے وہ. چلیں ہاں یہ حدیث گزر چکی ہے جی. تو یہ بھی علامات نبوت میں سے ہے نا کہ ان لوگوں سے قتال ہوا پھر مسلمانوں کا، چاہے وہ منگول ہوں، چاہے چنگیز خان ہو، چاہے وہ اوریجنل ترک ہوں. ترک کی بھی فضیلت ہے حدیث میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترک جو ہے نا، یہ جو ترکی، ان سے قتال شروع ہوا تو حضرت معاویہ کو جب پتہ چلا تو غضبناک ہوئے. حضرت معاویہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی کہ جب تم ترک سے لڑو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے. تو حضرت معاویہ اس طرف فوجیں نہیں بھیجتے تھے کہ وہ بہت مضبوط قوم ہے، اس میں لڑائی میں ہمیں فتح کے بجائے شکست کا اندیشہ زیادہ ہے. چلیں اسباب کا خیال صحابہ نے بھی کیا ہے، بس یہ نہیں کہ بس اللہ چونکہ ہمارے ساتھ ہے چاہے کچھ بھی کر لو. تو اسباب دیکھ کے لڑائی کی ہے کہ ابھی ہمارے لیے ان سے نمٹنا نقصان دہ ہے، تو ابھی ہمیں ذرا پہلے اور پاور حاصل کرنے تو اس کے بعد دیکھیں گے. اور ہمارے یہاں 4 آدمی کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو بس کہ ابھی ہم نے کہاں سے کون سے ملک سے ہم جہاد شروع کریں اور کہاں سے فتح کرنا شروع کریں. سب سے پہلے امریکہ سے شروع کرتے ہیں. یار تم کچھ اور کر لو بھائی. ڈائریکٹ جو ہے نا امریکہ سے، جس کے نہ بارڈر ملتا ہے اور طاقت کا توازن، تو آپ دیکھ لو کہ ہمارے جو جہاز ہیں نا وہ بھی ہم اس سے ادھار لے رہے ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی جذباتی باتوں سے پبلک بہت خوش ہوتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے جو کچھ کرنے کی صلاحیت ہے نا اس سے بھی لوگوں کو ہٹا دینا، کہ جو ہو سکتا تھا وہ بھی نہ ہوتا. کہ تو سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا میری زیارت کرنا دنیا کا سب سے محبوب ترین، یعنی ایک سب سے محبوب ترین چاہت ہوگی ان کی کہ میری زیارت کر لے کوئی. حدیث نمبر 3590. شکریہ جی. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتل خوزا وكرمان من الاعاجم. یہ کہ خراسان اور اس طرف کے علاقے ہیں، عراق اور خراسان کی طرف. جی. حمر الوجوه فتس الانوف صغار فتس الانوف پچکی ہوئی ناکیں، كأن وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر تابعه غيره عن عبد الرزاق. چلیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ایران، اس سے ایرانی مراد ہیں فارس کے لوگ، واللہ عالم. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جنگیں ہماری ہو چکی ہوں، جیسے کہ جمہور محدثین تو اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جنگیں ہو چکی ہیں، پچکے ہوئے چپٹی ہوئی ناکوں والی قوموں کے ساتھ لڑائیاں بلکہ تابعین کے دور میں ہی ہو چکی ہیں. یہ جمہور اسی طرف گئے ہیں، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ کیونکہ پورے جو ان شکلوں پہ صادق آتے ہیں نا وہ چائنیز آتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہ حدیث ابھی پوری نہ ہوئی ہو. عین ممکن ہے قرب قیامت میں یا کسی وقت میں ممکن ہے. چلو.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني قيس قال اتينا ابا هريره رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم اكن في سنيه احرص على ان اعي الحديث. سنی کا مطلب اپنی جتنے بھی عمر ہے نا میری عمر میں مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں نبی کی حدیث کو محفوظ کروں. یعنی مجھے نبی کی حدیث یاد کرنے کا سب سے زیادہ شوق تھا, اس میں بہت حریص تھا. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ قیامت سے پہلے تم لوگ ایک ایسی قوم سے قتال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے اور وہ یہاں سے ظاہر ہوں گے. آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے بتایا. تو یہاں سے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ادھر سے نکل آئیں گے, مطلب یہ کہ اس طرف سے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن سعد عن عمرو بن التغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. 3593. وفيه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتصلى. نبی نے فرمایا تم سے یہود قتال کریں گے اور اللہ تمہیں ان پر غلبہ دے گا, یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ, میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کر دو. تو یہ قرب قیامت میں جو لڑائی ہوگی نا, جو یہود اور اب تو دنیا کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں نا,